مکے کے سنگلاگ پہاڑوں کے عقب میں 75 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جنہیں نبی آخر الزمان سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیہ اور کنیت ابو قبصہ تھی۔ وہ بھی قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی بہن شیمہ سے بے حد انسیت تھی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کی کہانی خود ان کی زبانی کچھ ایسے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدھی پر سوار تھی۔ میرا خامد حارث دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کے بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے سے اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی رحمتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئے۔ اس زمانہ میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تش میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔
حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دو یہودی راہب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو ان پر کچھ شک ہو گیا، چنانچہ جلدی سے بولی، نہیں۔ پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس سے قتل کر ڈالتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوف زدہ ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر آئی۔ اس وقت عمر 5 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں زیادہ فصیح اس لیے کہ میں قریش سے ہوں، اور میری زبان بنو سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتلایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھی اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی تھی اور کہتی تھی، مجھے تو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے، اور ضرور یہ کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا، اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تو فرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے، کیا وہ سچ ہے؟
آپ نے فرمایا نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے مقدس رشتے کا ہی احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمال مال غنیمت واپس کر دی، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔